اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا ایک نہایت اہم ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام اینڈ ہیومن رائٹس، اسلام اور انسانی حقوق کیا آپس میں ریلیشن ہے۔ جی بالکل، جی میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کون سے ایسے انسانی حقوق ہیں جس کو اسلام نے تسلیم کیا ہے۔ بالکل جی، سب سے پہلے جو حق ہے یا حقوق میں جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف لائف۔ جی بالکل، اسلام ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ زندگی کا حق ہر انسان کو ہے۔ بالکل، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کرے، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے۔ جی بالکل، اس کے بعد جو اگلا رائٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے رائٹ آف جسٹس۔ جی بالکل، اسلام ہمیں اس چیز کی ہدایت دیتا ہے کہ کسی بھی شخص پر اگر کوئی مقدمہ ہو تو اس شخص کو مناسب سماعت کا موقع فراہم کیا جائے، اس شخص کو شہادت کا موقع فراہم کیا جائے، اس شخص کو سنوائی کا موقع فراہم کیا جائے۔ جی بالکل، کسی بھی شخص کو سنے بغیر اس کے خلاف سزا نہ سنائی جائے۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دیتا ہے اور اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ ہر شخص کو جسٹس کا حق ہے، انصاف کا حق ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد ہمارے پاس ہے رائٹ آف پراپرٹی۔ رائٹ آف پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو پراپرٹی کا حق دیتا ہے اور پراپرٹی کے حق کے ساتھ ساتھ مزید حق آنرشپ، پوزیشن اینڈ انہیریٹنس، مطلب وراثت کا بھی حق دیتا ہے، ملکیت کا بھی حق دیتا ہے اور قبضے کا بھی حق دیتا ہے۔ جی بالکل، اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے وہ اگلا رائٹ یا اگلا حق وہ ہے رائٹ آف ڈگنیٹی۔ جی بالکل، اسلام اس بات کی ہدایت ہمیں دیتا ہے کہ ہر شخص کو عزت اور وقار کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کے خلاف یا کسی بھی شخص کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی جھوٹی کارروائی نہ کی جائے، اور اگر کوئی بندہ کسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے اس کی ڈگنیٹی، اس کی وقار شان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے خلاف کوئی جھوٹی کارروائی کرتا ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ چلاتا ہے، جی بالکل، تو اس شخص کے خلاف سزا سنائی گئی ہے۔ جی بالکل، اس کے ساتھ جو نیکسٹ ون ہمارے پاس رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی، رائٹ آف ایکوالٹی۔ جی بالکل، رائٹ آف ایکوالٹی سے مراد یہ ہے کہ اسلام نسلی برتری یا اسے کہتے ہیں قومی برتری کی حمایت کار نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی ملامت کرتا ہے، اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ اسلام اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ کسی بھی عربی کو کسی غیر عربی پر برتری نہیں، کسی بھی سفید فام کو کسی بھی سیاہ فام پر برتری نہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے، اسلام ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب آپس میں برابر ہیں۔ جی بالکل، اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف ایکسپریشن۔ جی بالکل، اسلام ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ رائٹ آف ایکسپریشن ہر بندے کے پاس ہے۔ ہر بندہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے خیالات، جو مثبت خیالات ہیں انہیں اس کا اظہار کرے، جو یہ نہیں کہ منفی خیالات کا اظہار شروع کر دے، مثبت خیالات جو ان سے ہیں ان کا اظہار کرے۔ جی بالکل، اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے ایکول بائی لا۔ ایکول بائی لا سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان جو سے ہیں قانون کے آگے برابر ہیں۔ قانون کے آگے برابر سے مراد یہ ہے کوئی بھی قانون سے سپیریئر نہیں ہے۔ جی بالکل، اگر چاہے وقت کا حکمران بھی ہو وہ بھی قانون میں برابر ہے، تو اس کے لیے بھی قانون ایک جیسا ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ون رائٹ ہے وہ ہے فریڈم آف ریلیجن۔ بالکل، اسلام ہمیں اس بات کی تلقین دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کو اس کے عقیدہ اور اس کے مذہب کے فرائض جو ان سے ہیں وہ سر انجام دینے نہیں چاہیے، اور اسے آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے جو فرائض ہیں، ذمہ داری ہیں وہ
परफॉर्म करे। जी बिल्कुल, उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास राइट है वो है राइट ऑफ मूवमेंट। जी बिल्कुल, राइट ऑफ मूवमेंट से मुराद ये है कि हर बंदे के पास नकलो हमल का राइट है। जी बिल्कुल, किसी भी शख्स का जो राइट ऑफ मूवमेंट है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम किसी भी शहरी पर इस बात की हदायत नहीं कर सकते कि वो गैर ज़रूरी मतलब उस पे की हरकत पर हम जो सा है वो गैर ज़रूरी सख्ती नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हर शख्स को मूवमेंट का बुनियादी हक हासिल है। जी बिल्कुल, उसके बाद जो हमारे पास अगला राइट है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से मुराद ये है कि हर शख्स को एसोसिएशन की फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। जी बिल्कुल, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन पॉइंट है वो ये है राइट ऑफ नेसेसिटी थिंग ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल, हर शख्स को ज़िंदगी की जो सी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसका हक़ है। जी बिल्कुल, उसके बाद जो अगला राइट हमारे पास है वो ये है कि राइट ऑफ प्रोफेशन एंड अर्निंग। जी बिल्कुल, इस्लाम हमें इस बात की हदायत करता है कि हर शख्स के पास राइट पेशा और रोज़गार का हक़ है। हर बंदे का बुनियादी हक़ है कि वो रोज़गार के हसूल के लिए मेहनत करे और पेशा इख्तियार करें। जी बिल्कुल, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन राइट है वो ये है कि राइट ऑफ एजुकेशन। जी बिल्कुल, इस्लाम हमें इस बात की हदायत करता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, इसके साथ और भी काफ़ी मतलब हदायत ऐसी हैं जो कि इल्म के मुतल्लिक़ हैं। तो बिल्कुल, इल्म हासिल करना एक बुनियादी हक़ है हर शख्स का। जी बिल्कुल, उसके साथ ही जो अगला हक़ है वो ये है कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन दी अफेयर ऑफ स्टेट। जी बिल्कुल, हमें शूरा जो सा है इस्लाम में एक कंसेप्ट ऑफ शूरा है। जी बिल्कुल, इस्लाम से एक कंसेप्ट ऑफ शूरा से हम ये चीज़ अक्स करते हैं कि रियासत के मामलात में जो है वो भी हमें अफेयर करना चाहिए और इस चीज़ का भी हमें राइट होना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें हक़ हासिल है कि हम रियासत के मामलात में जिस कदर मिस्बत तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं हम अपना रोल प्ले करें। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।